تو کہا کہ اگر کم کپڑے ہونے ہی تہذیب و کلچر کی علامت ہے تو سب سے زیادہ کلچر، سب سے زیادہ متمدن، سب سے زیادہ مہذب تو جانور ہیں، یہ کبھی پہنے ہی نہیں۔ ہم زمین پر اپنا نائب بھیج رہے ہیں، زمین پر اپنا جانشین بھیج رہے ہیں، لہٰذا انسان بعد میں آئیں گے، رہبر پہلے آئے گا، رہنما پہلے آئے گا، اور جتنا انسان آگے بڑھتا گیا اتنے قانون بھی آگے بڑھتا رہے۔ اس کے بعد اسی کے لحاظ سے جو قوانین آتے رہے، اور اس کے بعد آخری رسول تشریف لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک آدمی چاہتا ہوں کہ پہلے کروں کہ پورا نظام قدرت نے قائم فرمایا، 1,24,000 انبیاء، جناب آدم پہلے اور آخری جو ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں سب سے جو افضل انبیاء ہیں، جو سردار انبیاء ہیں، جو فخر کائنات ہیں، جو باعث خلقت موجودات ہیں، ان کو سب سے پہلے بھیجا گیا، سب سے آخر میں بھیجا گیا، مگر پیدا سب سے پہلے، پیدا سب سے پہلے بھیجا گیا، سب سے آخر۔ تو آنے والے میری مسئلہ سمجھ نہیں آ رہی، جب پیدا کیا تھا سب سے پہلے تو سب سے پہلے ہی بھیجنا چاہیے۔ یہ کیا جناب آدم کی سواری آ گئی، جناب نوح آ گئے، جناب ابراہیم آ گئے، جناب موسیٰ آ گئے، جناب عیسیٰ آ گئے، پورے انبیاء کا سلسلہ، مگر اس کو سب سے پہلے خلق فرمایا، اس کو سب سے آخر میں بھیج رہا ہے۔ جو افضل موجودات ہیں سب سے آخر میں بھیج رہا ہے۔ توجہ کا ایک پہلو کرنا ہے حضرات کے سامنے، وہ دعوت فکر ہے دینا چاہتا ہوں۔ شاید ہدایت قدرت آئے کہ ہمارے قانون ہے، ہماری سنت ہے، ایک ہماری سیرت ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ پالنے والے سب سے پہلے پیدا کر دیا، بھیج دے سب سے پہلے، تو ہدایت قدرت آئے گی کہ ہمارا قانون جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، جو ہماری سنت ہم نے قائم کر دی وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہم کبھی بھی افضل کے بعد کسی مفضول کو نہیں ملتے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں حضرات کو کہ ہدایت قدرت آئے گی کہ اگر ہم پہلے بھیج دیتے جو سب سے افضل، جو فخر کائنات، جو سردار انبیاء، اگر ہم اس کو سب سے پہلے بھیج دیتے تو ہماری سنت میں فرق آ جاتا، ہمارے قانون میں فرق آ جاتا۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ افضل کے بعد ہم مفضول کو نہیں بٹھاتے، بلکہ قانون یہ ہے کہ افضل کے بعد جو آئے گا یا ویسے ہی ہوگا یا اس سے بڑھ کر ہوگا۔ میں توجہ چاہوں گا، افضل کے بعد جو آئے گا وہ کیا ویسے ہی ہوگا یا اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اگر ہم اس کو پہلے بھیج دیتے تو آدم مفضول، نوح مفضول، ابراہیم مفضول، موسیٰ عیسیٰ کے درجے میں کم، تو ہمارا قانون ہے وہ ختم ہو جاتا اور قانون ٹوٹ جاتا۔ لہذا پہلے چھوٹے چھوٹے بھیجے۔ میں توجہ چاہوں گا، پہلے جو مفضول ہے ان کو بھیجا، اور آخر میں جو سب سے افضل اسے بھیجا۔ اگر ہم پہلے بھیج دیتے تو اس کے بعد جتنے نبی آ رہے ہیں وہ سب ہے مفضول، یعنی جن کا رتبہ کم ہے۔ مفضول کے مطلب جن کا رتبہ کم ہے وہ بعد میں آئے، جس کا رتبہ سب سے افضل وہ پہلے، تو ہمارا قانون ٹوٹ جاتا۔ لہذا پہلے جو رتبے میں کم تھے ان کو بھیجا، آخر میں جس کا سب سے بڑا رتبہ تھا اس کو بھیجا۔ پالنے والے، مگر پھر سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا اس رسول کے بعد نظام ہدایت ختم ہو گیا؟ کیا اس رسول کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا ہدایت کا؟ کیا کوئی ہادی نہیں آئے گا؟ کیا کوئی رہبر نہیں آئے گا؟ ہدایت قدرت آئے گی، نئی نظام ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو پالنے والے پھر وہ تیرا قانون کیا ہوا؟ پھر وہ تیرا قانون کیا ہوا؟ اس لیے سب سے پہلے نہیں بھیجا تھا کہ بعد والے مفضول ہیں، لہذا افضل کے بعد مفضول یا ویسے ہی ہو
یا اس سے افضل ہو؟ پہلے والے اب اس کو بھیج دیا، اس کے بعد بھی نظام حیات، نظام ہدایت تو باقی ہے، اس کے بعد بھی ہادی ہے، اس کے بعد بھی رہبر ہے، اس کے بعد بھی رہنما ہے. اب یہ تیرا قانون ہے یا نہیں؟ کیونکہ رسول سے افضل تو کوئی بھی نہیں، رسول سے افضل تو کوئی بھی نہیں. اور تیرا قانون یہ ہے کہ یا افضل کو بھیجے گا یا برابر والے کو بھیجے گا. تو نظام قدرت قانون ہمارا نہیں ٹوٹا ہے، کیونکہ جو بعد والے ہیں ان کو سند دی جا رہی ہے. اقرنا محمد وحوصتنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ارے سب اسی سے ہیں. سلوات بھیجے ہوگی، نور وہی ہوگا، طہارت وہی ہوگی، ادب وہی ہوگا، علم وہی ہوگا. اگر یہاں عصمت ہے تو وہاں بھی عصمت ہوگی، یہاں طہارت ہے تو وہاں بھی طہارت ہوگی. یہ نور ہے تو وہ بھی نور ہوں گے. اگر یہ ان کے اشارے کے اوپر پوری توجہ ہے، اگر ان کے اشارے کے اوپر چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے تو ان کی جگہ جو بیٹھے گا اس کے اشارے پر ضرورت فرق رہا ہوگا. ایک سلوات نہیں دے کیا آپ دیکھیں کہ اگر شروع ہی میں 1000 پاور کا بلب جل جائے اور آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے اور کچھ پتا نہیں کب بجلی غائب ہو جائے، لائٹ چلی جائے، تو انورٹر کے ذریعے سے 1000 واٹ کا بلب نہیں چل سکتا. تو ہوتا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بلب روشن ہو جاتے ہیں. اور آج کا تو ماشاءاللہ بچوں کا موبائل ہے، ادھر بجلی جاتی ہے اور انہیں اپنا موبائل روشن کر دیا. مگر 1000 واٹ کا بلب اگر ایک دم سے بجھے تو اگر 1000 موبائل بھی جلا دیے جائیں تب بھی جن کی آنکھوں میں روشنی کم ہے وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے یہ اندھیرا کیوں ہو رہا ہے. جو بیچارے بوڑھے ہیں ان کو اس موبائل کی روشنی میں بھی اندھیرا ہی نظر آئے گا. لہذا اگر پہلے رسول کو بھیج دیتا جن کا نور سب سے زیادہ، اور اس کے بعد ان کو اٹھا دیتا اور چھوٹے چھوٹے بلب روشن ہوتے تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا. لہذا پہلے چھوٹے چھوٹے بلب روشن کیے، اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ نور تھا وہ بھیجا تاکہ نگاہوں کو نور دیکھنے کی عادت ہو. ایک سلمان بھیجنے سب سے آخر میں توجہ رہے، سب سے آخر میں بھیجنا تھا تو آخر میں پیدا بھی کرتا، آخر ہی میں خلق فرماتا. یہ کیا سب سے پہلے پیدا کر دیا، سب سے پہلے خلق فرما دیا؟ تو شاید اللہ کی طرف بھی شاید کے ساتھ ہے تو شاید اللہ کی طرف سے جواب آ جائے کہ دیکھ اگر آخر میں پیدا کرتا جو سب سے افضل ہے، جو میرا شاہکار ہے، جو سب سے حسین تصویر ہے، جو سب سے خوبصورت تصویر ہے، اگر پہلے پیدا کرتا سب کو، آخر میں سے پیدا کرتا تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ آہستہ آہستہ پریکٹس ہوئی، آہستہ آہستہ سیکھا ہے، پریکٹس کیے، تب آخر میں یہ شاہکار بھیجا. کیونکہ ہوتا یہی ہے جب چھوٹا بچہ کوئی تصویر بنانے لگتا ہے تو ٹیڑھی ٹیڑھی تصویر بنتی ہے، رفتہ رفتہ وہ معنی و پہچان بنتا ہے، رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی ہے. تو شروع میں وہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہوتی ہیں، بعد میں فنکار بنتا ہے، پھر شاہکار اس کے ذریعے سے دنیا میں آتے ہیں. آپ دیکھیں ابتدا میں اگر کوئی شعر کہتا ہے تو وہ شعر کبھی کبھی ناموزوں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں مشق جب ہو جاتی ہے تب وہ بہترین شعر کہنے لگتا ہے، پھر وہ ادب کے لیے سرمایہ ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک کا انداز یہی ہے کہ ابتدا میں خراب، آخر میں اچھا. تو اگر میں سب سے آخر میں بھیجتا تو دنیا والے کہہ سکتے تھے کہ رفتہ رفتہ پریکٹس ہوئی ہے، لہذا آخر میں سب سے حسین تصویر بھیجی، لہذا جو شاہکار تھا وہ سب سے پہلے پیدا کیا، جو قدرت کا سب سے حسین شاہکار تھا اس کو سب سے پہلے پیدا کر دیا تاکہ دنیا والے یہ اعتبار نہ کھول سکے کہ آہستہ آہستہ پریکٹس ہوئی ہے. مگر کبھی پہلے والے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، پوری توجہ
ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بائی چانس بھی کوئی چیز اچھی بن جاتی ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جو ماشاء اللہ یہاں پر ادب کے ماہر بھی ہوں گے، بہت سے شاعر ایسے ہیں تاریخ میں کہ جن کا صرف ایک شعر مشہور. اب میں آپ کو مثالیں بھی اوپر نہیں دیتے ورنہ مثالیں بھی بہت زیادہ، بہت سے شعراء ادب میں تاریخ میں ان کا صرف ایک شعر مشہور، کوئی دوسرا شعر ان کا جانتے ہی نہیں. تو کہا کہ ہوتا کیا ایک ہی شعر کہا تھا پوری زندگی نہیں، ایک شعر زندگی میں اچھا ہو گیا تو وہی شعر مشہور ہو گیا. مان لو کوئی ایک اچھی تصویر بن گئی، وہی شاہکار ہو گئی، وہی مشہور ہو گئی. اس کا مطلب کبھی کبھی بائی چانس بھی کوئی شاہکار بن جاتا ہے، کوئی اچھی چیز بن جاتی ہے. تو اگر صرف ایک بنایا ہوتا، سبحان اللہ، اگر ایک بنایا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا بائی چانس ایک اچھی تصویر بن گئی، لہٰذا 12 تصویریں بالکل ویسی اور بنا. سبحان اللہ. ایسا بات نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ذکر آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں اسی پر میں کو مکمل کر دوں. آپ دیکھیں سب سے پہلے خلق فرمایا اور سب سے آخر میں کہنا. پالنے والے جناب آدم کی سواری آ گئی، جناب نوح آ گئے، جناب ابراہیم آ گئے، جناب موسیٰ آ گئے، جناب عیسیٰ آ گئے، سب آ گئے. جس کو پہلے بھیجا وہ تشریف نہیں لا رہے. یاد رکھے قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. میں توجہ چاہوں گا صاحبان ذوق کی، قرآن مجید نے مسئلے کو حل کیا ہے. مسئلہ کس طرح سے حل ہوا ہے؟ اعلان ہوا کہ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. میں صاحبان ذوق کی توجہ چاہوں گا، قرآن مجید نے مسئلے کو حل فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ. ہم بارش سے پہلے جو رحمت ہے، ہم بارش سے پہلے جو رحمت ہے کچھ ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں. بارش سے پہلے جو ہماری رحمت ہے کچھ ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ دنیا کو جا کر خوشخبری دے کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے. ہم بارش سے پہلے کچھ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، بارش ہماری رحمت ہے کہ یہ ہوائیں جا کر دنیا کو خوشخبری دیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے. تو بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء نہیں تھے بلکہ قدرت نے زمین پر کچھ ہوائیں بھیج دی تھی تاکہ دنیا کو جا کر خوشخبری دیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے رحمتوں للعالمین کی سواری آ رہی ہے.